مہمان کو دسترخوان پر بٹھا کر اس کے لقمے نہ گنو کہ وہ کس قدر کھاتا ہے، یہ اخلاق اور انسانیت سے گری حرکت ہے۔ جیسے کستوری کپڑوں کو خوشبودار کر دیتی ہے، ایسے ہی اچھے اخلاق سے انسانی کردار مہک اٹھتے ہیں۔ خوش آمد ایک ایسی دیمک ہے جو اخلاق کو بگاڑ دیتی ہے۔ حسن اخلاق وہ شے ہے جو بڑے سے بڑے دشمن کو بھی موم کر سکتی ہے اور بے ڈنگی کمان کو سیدھا کر سکتی ہے۔ خوش اخلاقی پر کچھ خرچ نہیں آتا، لیکن یہ آپ کا وقار بڑھا دیتی ہے۔ صورت بغیر سیرت کے ایک ایسا پھول ہے جس میں کانٹے زیادہ ہوں اور خوشبو بالکل بھی نہ ہو۔ کسی کی دل شکنی کے بعد دل جوئی کے 1000 طریقے اختیار کیے جائیں، لیکن اس کا اثر زائل کرنا مشکل ہے۔ درست بات کو درست سمجھ کر اس پر عمل نہ کرنا بدترین قسم کی اخلاقی بزدلی ہے۔ بہترین زندگی قناعت کی زندگی ہے، اور بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ یتیم وہ نہیں جو والدین کے سائے سے محروم ہو گیا، بلکہ وہ ہے جو اخلاقی نگرانی سے محروم ہو گیا۔ بدخلقی عمل کو ایسے برباد کر دیتی ہے جیسے شہد کو سرکہ۔ جب آدمی کا خلق اچھا ہو تو کلام لطیف ہو جاتا ہے۔ کسی کے خلق اور دینداری پر اعتماد نہ کرو تا وقتیہ کے غصہ اور طمع کے وقت اسے دیکھ نہ لو۔ جس طرح چمک کے بغیر موتی کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اسی طرح خوش خلقی کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ شیریں کلام اور خوش خلق آدمی اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ بزرگ اطاعت سے، ہمسر خلق سے، خردمند لطف و کرم سے اور حاسد زوال نعمت سے خوش ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، مریض اخلاق کا سب سے اچھا علاج نیک صحبت کی آب و ہوا میں رہنا ہے۔ مہربانی سے ملنا دعوت دینے کی نسبت اچھا ہے۔ ہمیشہ اچھی گفتگو کرنے کی عادت سے اچھے اخلاق کی تعمیر ہوتی ہے۔ جو تیری پرواہ کرتا ہے، اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ تو بھی اس کی پرواہ